اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہماری گفتگو آج تھوڑی سی تیز جائے گی انشاءاللہ، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اور آج کے بعد جو مزید ہماری آپ لوگوں کے ساتھ نشست ہوگی وہ کل کی ہوگی۔ کل کی نشست کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امتحانات یا سوال کے حوالے سے بھی جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سامنے رکھیں تو انتہائی آسان اور واضح گفتگو ہے ہماری۔ انہی روابط کے سلسلے میں آپ دیکھیں کتنے رابطوں کے اوپر محیط ہے انسان کی زندگی، اس کا سوال ہے 4۔ وہ رابطہ جس کو جو انسان اپنی ذات کے ساتھ برقرار کرتا ہے، قرآن مجید نے اس کی کیا بنیاد قرار دی ہے، کس بنیاد اور اساس پر یہ رابطہ قائم ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرمائیں گے تکریم کی بنیاد پر۔ اطراف کی دنیا کے ساتھ قرآن مجید نے جو رابطہ برقرار کرنے کا اصول اور اساس پیش کی ہے انسان کو، وہ کیا ہے؟ وہ تسخیر ہے۔ اسی طرح خدا کے ساتھ رابطے میں جو ہے وہ تذلیل اور تذلل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان رابطوں کی جو اساس اور بنیاد ہے، اصلی ترین رابطہ، بنیادی ترین رابطہ، وہ انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے عبد اور رب کا رابطہ قرار دیا ہے۔ یہی 4 رابطے ہیں جو انسان کے فلسفہ حیات اور اس کے ضابطۂ حیات دونوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر انسان کو اپنی زندگی، حیات و کائنات اور خالق کے متعلق کوئی سوچ اور نظریہ قائم کرنا ہو تو انہی 4 روابط اور تعلقات کے سائے میں وہ سوچ اور نظریہ تشکیل پائے گا کہ جس کو ہم فلسفہ حیات یا جہان بینی کہتے ہیں۔ اگر انسان زندگی گزارنے کے انداز اور زندگی گزارنے کا کوئی ضابطہ اپنے لیے وضع کرنا چاہے، مطلب یہ ہوتا ہے انسان اپنی زندگی کا کوئی ضابطہ بنانا چاہے۔ بنانے کا جو کام ہے وہ بھی انسان کا ایک ذہنی فعل ہے، لہٰذا آئیڈیالوجی بھی انسان کی ایک فکری کاوش ہے، فکر کے مرحلے میں انسان کی ایک کاوش ہے۔ لیکن وہ فکر اور وہ سوچ کہ جس کا تعلق انسان کی زندگی کے خطوط سے ہوتا ہے، کن خطوط کے اوپر انسان کی زندگی استوار ہو، اس چیز کو کہا جاتا ہے ضابطۂ حیات۔ یہ لفظ آپ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اسلام انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور اسلوب عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوالات بھی اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ وہ آسان ہوں گے۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ کلیات میں سے اور اسی طرح آسان آپ لوگوں کو سوالات دیے جائیں انشاءاللہ۔ ہماری تو امید ہے کہ بانیان مجلس کی اللہ مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے دل کو مزید زیادہ نرم کرے، اور وہ آپ سب کو بغیر کسی امتحان کے زیارات عتبات مقدسہ پر لے کر جائیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ گفتگو بہت ساری تھی، زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹکڑوں میں اب آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ مجھے موضوعات رکھنا ہوں گے۔ ممکن ہے بعض موضوعات کے حوالے سے آپ لوگوں کو وہ ربط
اور وہ تعلق مباحث کا آپس میں نظر نہ آئے یا اس کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، مجبور ہیں ہم اپنے مطالب کو مختلف ٹکڑوں کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ پہلا مطلب اور پہلا نقطہ جو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کل ہم نے بتایا کہ یہ جو خدا اور مخلوقات کے درمیان رابطہ برقرار ہے وہ عبودیت اور ربوبیت کا ہے، عبد اور رب کا تعلق برقرار ہے۔ اصطلاح ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے پہلے بہت سے مقامات پر مختلف حوالوں سے، تکوین اور تشریع۔ عبودیت اور ربوبیت میں بھی یہ دو مرحلے پائے جاتے ہیں۔ ایک عبودیت اور ربوبیت تکوینی ہے۔ تکوین سے مراد ہوتا ہے عالم خلقت۔ خلقت میں خدا رب ہے، خلقت میں تمام موجودات عبد ہیں۔ یہ قرآن مجید کا نظریہ ہے۔ کل ہم نے آیات بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ یہ جو وہو رب کل شیء بیان کر رہا ہے قرآن مجید، یہ ربوبیت تکوینی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، یہ بھی عبدیت یا عبودیت کو ظاہر کر رہا ہے تکوینی۔ اب تکوینی آپ لوگوں کے لیے واضح ہے کہ ہر چیز کائنات میں اللہ کا عبد ہے۔ تشریع سے کیا مراد ہے؟ تشریع کی بات جہاں پر آتی ہے وہاں پہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، ارادہ اور اختیار انسان کا۔ وہ کام، وہ امور جہاں پر انسان کے ارادے اور اختیار کا عمل دخل ہوتا ہے، کہ جس کو ہم نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا حقوق اور فرائض۔ یہ جو عالم تشریع ہے یہ فرائض کا عالم ہے، جہاں پر انسان کو فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں۔ عبودیت اور ربوبیت کے نتیجے میں جو انسان کو حقوق میسر ہوئے، ان کے مقابلے میں جو اس کے اوپر جو ذمہ داریاں اور وظائف عائد ہوئے ہیں، یہ وظائف کا تقرر اور وظائف کی انجام دہی عالم تشریع کہلاتی ہے۔ عالم تشریع، شریعت کا جو میدان ہے، وہ حقوق، وہ فرائض جو ہمارے اوپر اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان مقرر وظائف اور ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ تو لہٰذا جہاں پہ وظائف کی ادائیگی ہو وہاں پر اختیار اور ارادے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جو کام انسان ارادے اور اختیار کے ساتھ انجام دے۔ یہاں پہ میں آگے چل کے نزول اور صعود کی جب بحث کروں گا تو تکوین و تشریع کے بارے میں تھوڑی سی مزید انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی وضاحت دوں گا۔ تو لہٰذا یہاں پر تشریعی عبودیت اور تشریعی ربوبیت سے کیا مراد ہوگا؟ تشریعی عبودیت اس کو کہیں گے کہ جہاں پر انسان اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کو اپنائے، اختیار کرے، اس راستے کے اوپر چلے جو رب نے مشخص اور معین کیا ہے عبد کے لیے۔ تو لہٰذا ایک طرح سے انسان کے کمال اور انسان کی سیر اللہ کا جو راستہ ہے وہ عبودیت تشریعی کہلاتا ہے۔ تشریع کے اندر اب یہ انسان جتنے بھی کمالات حاصل کرے گا وہ اسی عبودیت تشریع کے اوپر ہی چل کر وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ملا صدرہ شیرازی نے اس آیت کے ذیل میں ہدایت ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یہ آپ نے سب نے سنی ہے کہ یہاں پہ خلقت کو کمال اول کہتے ہیں ملا صدرہ کے۔ تمام مخلوقات کو جو اللہ نے پہلا کمال عطا کیا ہے وہ ان کی خلقت ہے۔ خلقت انسان کی کمال، انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کے کمال کے آغاز کا نام ہے۔ یہاں سے آغاز شروع ہوتا ہے۔ ثم ہدا، اس کے بعد ہدایت کی۔ یہ جو ہدایت جو انسان اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ حاصل کرتا ہے، یہ اس کا کمال یا کمال ثانوی ہے جو اس کو ہدایت کی صورت میں اللہ دیتا ہے۔ اب اس ہدایت میں تشریعی اور تکوینی دونوں ہدایات شامل ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر عبودیت جو تشریعی ہے، کل ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، کل نہیں شاید اس سے ایک دن پہلے، کہ یہ جو عبودیت
اور عبد اور رب کے تعلق کا جو نتیجہ ہے وہ کس صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ عرض کیا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی کی منزل تک پہنچ سکو۔ تو لہٰذا یہ جو عبودیت تشریعی ہے یہ انسان کو کمال، انسان کو مقام اور انسان کو مراتب عطا کرتی ہے۔ وہ کمال اور وہ مراتب جو انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ ارادہ اور اختیار اور چاہت انسان کی جانب سے ہے، لیکن عطا رب کی جانب سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے کسی بھی کمال، کسی بھی فضل میں، تمام کمالات کے اندر، تمام فضائل کے اندر انسان استحقاق کی بنیاد پر کوئی کمال حاصل نہیں کرتا کہ آپ یہ کہیں کہ انسان کا حق ہے، اس نے بندگی انجام دی، انسان کو اب یہ حق حاصل ہو گیا کہ اس کو یہ کمال، یہ فضیلت ملے۔ نہ، انسان کو جتنی بھی کمالات اور فضائل ملتے ہیں وہ عطاء رب ہے، وہ عنایت رب ہے، وہ لطف رب ہے، رب کی جانب سے لطف کی بنیاد پر ملتا ہے۔ لیکن اس لطف کو، اس عطا کو قبول کرنے کی استعداد، صلاحیت، آمادگی اور چاہت یہ انسان نے ظاہر کرنا ہوگی۔ جب تک انسان خود نہیں چاہے گا اس کمال کو حاصل کرنا، جب تک انسان کے اندر وہ آمادگی، وہ ظرفیت، وہ تیاری وجود میں نہیں آئے گی کہ وہ کمال الہی، تجلی الہی کو قبول کر سکے، خدا کی تجلی اس کے اوپر نہیں ہوگی کبھی بھی۔ تو لہٰذا یہ دو طرفہ تعلق ہے، عبد اور رب کا تعلق دو طرفہ ہے، استحقاق نہیں ہے لیکن چاہت ہے، ارادہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل اور برتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس تجلی الہی، لقاء الہی، وصال الہی کا خود انتخاب کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے انسان کی، انسان انتخاب کرتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کا کمال اور فضیلت اس کے انتخاب میں ہے، اور انتخاب اور ارادہ انسان کا آپ کو معلوم ہے یہ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے انسان کی فطرت اور اس کے عقل کے ساتھ، وہ فطرت جو کہ عقلی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ انسان کا صاحب ارادہ ہونا، انسان کا صاحب عقل ہونا ہی انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ وہ بنیادی ترین امتیاز، وہ برتری جو اس نظام تکوین کے اندر، نظام خلقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، وہ کیا ہے؟ عقل اور معرفت ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اصول کافی کے پہلے ہی باب میں کہا گیا ہے کہ عقل کی تعریف کرتے ہوئے ما اکتسب بہ الجنان، عقل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے ذریعے سے جنت کو خریدا جائے، یعنی جنت کو کسب کیا جائے، جنت کو حاصل کیا جائے، یعنی رب کی بندگی اور عبودیت اختیار کی جائے۔ ایسے ہی ہے، اس کو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکا تھا۔ عبد اور عبودیت کے معنی جو لغت میں عربی زبان میں جو پیش کیے جاتے ہیں، عبد، یہ جو روٹ ہے اس کے معنی تواضع اور تذلل، تواضع اور تذلل کا لازمہ تسلیم اور اطاعت ہوتا ہے۔ تو عبودیت کے اندر تسلیم ہونا، اطاعت یعنی مطیع ہونا خود شامل اور داخل ہے، لیکن اس روٹ کے دو معنی ہیں، دو متضاد معنی ہیں۔ ایک کے معنی ہوتے ہیں سختی اور ایک کے معنی ہوتے ہیں نرمی۔ نرمی اور سختی عبادہ اس روٹ کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ مثلا عربی زبان میں یہ جو تارکول والا روڈ ہوتا ہے، جس روڈ کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے معبد۔ معبد یعنی وہ راستہ جو کہ سخت ہے۔ اس کے مقابلے میں عبادہ کے جو معنی ہیں وہ نرمی کے بھی ہیں۔ جب یہ نرمی کے معنی پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک آپ معنی وہی ہے کہ جس کو مملوک کہتے ہیں، یعنی انسان جو کہ غلام ہو، جو کسی کی ملکیت میں ہو، کسی کی ملکیت کو مملوک کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مملوک اور ملکیت انسان ہو تو اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ عبد یعنی مملوک ہونا،
غلام ہونا، جس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ غلام۔ لیکن اس کے جو دوسرے معنی ہیں وہ نرم ہونا اور رام ہونے کے ہیں۔ رام ہونا کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ حیوانات کو رام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سدھارتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اپنا مطیع بناتے ہیں۔ عبد کے معنی ہے رام ہونا، نرم ہونا اور رام ہونا۔ اب یہ انسان کے بارے میں بھی ہے اور کائنات کی ہر چیز کے بارے میں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، وہ میں یہاں پیش نہیں کر سکتا، تو لہٰذا رب کہتے، عبد کہتے ہیں رب کے سامنے رام ہونے والی مخلوق کو۔ رام ہونے کے اندر پھر جو ہے وہ تسلیم ہونا، مطیع ہونا، اس خود اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عبد اور رب کا تعلق ہے یہ تذلل اور تذلیل کی بنیاد پر ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جی اب یہاں پہ ہم نے کیا کہا؟ یہ عبودیت انسان کا کمال ہے، وہ کمال جو انسان اختیار کے ساتھ جو ہے اپناتا ہے، وہ کمال جو انسان اختیار کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ گفتگو کرنے کا وقت نہیں بچا کہ خود عبودیت کے بارے میں اس کا جو مقام ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہم نے عرض کیا تھا عبودیت یا عبد ہونا انسان کا کمال، اس کا مقام اور اس کا اعزاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبودیت یا عبد ہونا انسان کا ایک فعل ہو۔ انسان کا فعل عبادت ہوتا ہے، عبادت انسان کا فعل ہے، لیکن عبودیت انسان کا مرتبہ اور مقام ہے، جس کو کہا جاتا ہے صفت۔ یہ ایک مرتبہ اور مقام ہے، یہ وہ مرتبہ اور مقام ہے جو انسانیت کے لیے اگر آپ کوئی سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا کوئی مقام اور مرتبہ فرض کر سکتے ہیں تو وہ یہی عبد ہونا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جب پیغمبر کو معراج پہ لے کر جاتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسری راتوں رات سیر کرانا، لنریہ من آیاتہ، معراج پہ جب پیغمبر اکرم کو لے کر گئے ہیں تو عبدہ، عبد کی تعبیر کے ساتھ قرآن مجید میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے، یعنی اگر یہ معراج اور یہ اسراء حاصل ہوا ہے انسان کو تو وہ اس کے عبد ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام بہرحال انسانیت کا نمائندہ ہیں۔ اس مقام، اس نظام تکوین کے اندر، اس عالم ہست و بود کے اندر اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ انسان کی پرواز کی انتہا کہاں تک ہو سکتی ہے، انسان کی رینج کہاں تک ہے، تو آپ وجود مقدس پیغمبر اکرم کو دیکھیں۔ یہ انسان کی صلاحیت، انسان کے کمال اور انسان کے شرف کو واضح کر رہا ہے یہ معراج کا واقعہ، کہ جہاں پر فرماتا ہے قرآن فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، انتہائی دنو اور قربت اور نزدیکی پروردگار سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اس معراج کے موقع پر۔ اور پھر یہاں پہ یہ جملہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو اپنے عبد کی جانب وحی کرنی تھی اسے وحی کر دیا۔ اب یہ قرآن نے ایک مبہم انداز میں، یہاں پہ معنی خیز انداز میں بات کی ہے، اس بات کی وسعت اور گہرائی بہت زیادہ ہے۔ یہ مقام کہ جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، یہ کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے، صرف پیغمبر گرامی اسلام کے لیے، وہ بھی ان کے عبدیت کے اعزاز کے ساتھ۔ تو لہٰذا وہ سب سے اونچا مرتبہ اور مقام جو ایک انسان حاصل کر سکتا ہے وہ عبودیت ہے، عبد ہونا ہے۔ اسی لیے نہ فقط اب یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ جناب یہ مقام پیغمبر گرامی اسلام کے لیے تھا، ہم جو ہے اس مقام اور اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تشریع کے میدان میں کسی بھی کمال کے لیے، میں عرض کروں گا کسی دن، یہاں پہ موقع نہیں ہے، اگر خود ولایت کے بارے میں کوئی علمی اگر کوئی گفتگو ہوئی تو وہاں پہ بتائیں گے، حتیٰ ولایت، کوئی بھی انسانی کمال، کوئی بھی انسانی فضیلت، کسی کا بھی دروازہ کسی انسان کے لیے بند نہیں ہے۔ تمام کمالات، تمام فضائل کا دروازہ تمام انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے، حتیٰ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، بقیہ بزرگان بھی فرماتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی فضیلت ہی اسی میں ہے کہ وہ کمال اور وہ فضیلت جس کا راستہ تمام انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ولایت عظمیٰ، ولایت کبریٰ فقط مختص ہے ذات معصومین علیہ السلام کے ساتھ، لیکن یہ کمال کا راستہ تمام انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے، قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ خدا نے تمام انسانوں کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جو بھی انسانی فضیلت، جو بھی انسانی کمال اور جو بھی الہی رتبہ تم نے حاصل کرنا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، کوشش کرو، لیکن ہر انسان کو اس کے وجود کی وسعت اور اس کی روح کی ظرفیت کے اعتبار سے خدا ان مقامات کو عطا کرتا ہے۔ ولایت کا بھی مقام عطا کرتا ہے، لیکن یہ ولایت کا مقام، اس کا رتبہ اور مقام بہت نیچے ہو سکتا ہے۔ عبودیت بھی انسان کا آخری کمال ہے، یہی عبودیت ہے جس کے نتیجے میں انسان کو ولایت بھی ملتی ہے، اسی عبودیت کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی دروازہ انسانوں کے لیے بند نہیں ہے، یہ ہمیں سکھایا ہے، پیغمبر اکرم نے سکھایا ہے، خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ نماز جب تم پڑھو، جب تم خدا سے قربت اور نزدیکی کا فعل انجام دو، خدا سے قریب اور نزدیک ہونے کی کوشش کرو، تو یہ گواہی دو، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، خدا کو محمد کی عبودیت کی گواہی دو خدا کے سامنے۔ اے خدا، جس طرح یہ محمد تیرا عبد تھا، تیرا رسول تھا اور فضائل کی، کمالات کی آخری حدوں تک پہنچا، اے اللہ اسی محمد اور اسی محمد کی آل کے صدقے میں ہمیں بھی فضائل اور کمالات کی ایک چھوٹا سا قطرہ ہمیں عطا کر۔ تو لہٰذا یہ راستہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، لیکن ظرفیت چاہیے، ظرفیت چاہیے، وجود کی وسعت چاہیے۔ کمال کے لیے وجود کی وسعت اور ظرفیت جو کامل اور کاملہ ہے، وہ سوائے محمد و آل محمد چاہردہ معصومین علیہ السلام کے آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہاں پہ ایک گفتگو، ایک نقطہ میں صرف اور عرض کروں گا، اسی ذیل میں 3 سے 4 نکات اور رہ گئے تھے، ایک بات آپ لوگوں سے آج عرض کرتا ہوں۔ ہم نے جو آپ سے عرض کی ہے تکوین اور تشریح، عالم نظام ہستی کے اندر، نظام کائنات کے اندر، نظام وجود میں عرفاء، فلاسفہ ایک اس کی وضاحت، اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں۔ نزول اور صعود، نزول اور صعود، نزول یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو بنایا تو یہ نزول فیض ہے، اللہ کا فیض، ذات حق باری تعالیٰ سے یہ فیض جاری اور ساری ہوا، نازل ہوا اور یہ پوری کائنات وجود میں آئی۔ اب اس کا ایک پورا سلسلہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ سے صادر ہوئی ہے، ذات حق تعالیٰ سے، خدا نے جس مخلوق کو سب سے پہلے بنایا وہی نور محمدی اور چاہردہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اسی سلسلے سے بقیہ تمام انوار، تمام موجودات اور تمام مخلوقات خلق ہوئی ہیں۔ اس نظام کو نظام نزول کہا جاتا ہے، خدا کے فیض اور خدا کے نور کا نزول۔ لیکن نازل ہو جانے کے بعد اب یہ جو نور خدا کا، روح خدا کی مخلوق جو اس نظام ہستی اور نظام ہست و بود میں اس دنیا میں آئی ہے، اس نے واپس پلٹ کر بھی جانا ہے خدا کی طرف۔ یہ جو واپسی کا جو سفر ہے، واپسی کا جو راستہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کمال کا راستہ، تکامل کا راستہ، ارتقاء کا راستہ۔ اس کو عرفاء کہتے ہیں صعود، واپس پلٹ کر جانا اوپر کی۔ صعود میں نے آپ سے عرض کیا تھا، صعود کے معنی ہوتے ہیں اوپر جانا۔ لفٹ کو عربی زبان میں آج کل کہا جاتا ہے مسعد، مسعد یعنی لفٹ جو کہ اوپر لے کے جاتی ہے، جی صعود سے۔ تو لہٰذا نظام ہستی کے اندر جو نظام فیض ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس طرح سے ہے۔ ایک مرتبہ یہ فیض اوپر سے نازل ہوا ہے،
اس نظام ہستی کے اندر پھر اس کے بعد ان مخلوقات نے واپس پلٹ کر جانا ہے، صعود کرنا ہے اسی پروردگار کی جانب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لہٰذا نزول اور صعود یہ پوری ہستی کا سرکل یہی ہے۔ ہر مخلوق، ہر موجود کو آپ دیکھیں گے تو اس میں نزول اور صعود آپ کو ملے گا۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہے، ابتدا کے بعد اس کی انتہا ہے اور اس کو اپنے کمال تک پہنچنا ہے۔ پورا نظام ہستی کا جو آپ اگر اس کو سرکل اگر آپ فرض کریں گے تو سرکل اسی طرح آغاز ایک جگہ سے ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس نے پلٹ کر دوبارہ اسی جگہ پر جانا ہے۔ اسی لیے آپ علماء کی زبان سے سنتے ہیں کہ نظام ہستی میں مبدا اور معاد ایک ہی ہے، جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں پر انتہا ہوگی۔ ہمارا آغاز فیض الہی سے ہوا تھا، ذات حق تعالیٰ سے ہوا تھا، اسماء و صفات الہیہ کے نتیجے میں یہ تمام مخلوقات وجود میں آئی ہیں، انہوں نے واپس بھی پلٹ کر اسی مقام ذات کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے انسان کا کمال جو ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا، یہ انسان کا کمال ہے۔ تو لہٰذا یہ صعود اور نزول یہ اب اس کے بعد قرآن کی آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آخری ماہ رمضان کے ایام ہیں، انشاءاللہ یہ مہینہ جو خاص طور پر ربیع القرآن جس کو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ تین چیزیں ہمارے سامنے، عبد اور رب کا تعلق، اس کے بعد ماہ رمضان اور قرآن۔ اب یہ دیکھیں عبد اور رب کے تعلق میں ماہ رمضان اور قرآن کو ہم نے رکھنا ہے۔ وہ آیت جو میں ہمیں روزانہ پڑھتا ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ عبودیت تشریعی کو بیان کرتی ہے۔ یہ اعبدو کا جمع کا صیغہ ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کی خاص وجہ ہے، ایک تو اس میں ایھا الناس سے مخاطب کیا گیا ہے انسانیت کو قرآن مجید کی، دوسرا اس میں اعبدو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے عبودیت کی۔ اعبدو یہ جو جمع کا صیغہ ہے قرآن میں 21 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اعبدو، یعبدو، نعبدو اگر آپ گننا شروع کر دیں تو وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اعبدو جمع کا صیغہ 21 مقامات پر ہوا ہے۔ یہ عبودیت تشریعی کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے، اس واپسی کے سفر، صعود کے سفر کی طرف انسان کو خدا دعوت دیتا ہے قرآن مجید کے اندر اعبدو کے لفظ کے ذریعے سے۔ جی فعل امر ہے، فعل امر اعبدو۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر عبودیت اور ربوبیت میں ہم نے کہا اس رابطے کے اندر جو ہے قربت اور نزدیکی ہونی چاہیے۔ اب قربت اور نزدیکی کا جو ایک بہت بڑا مظہر ہے ہمارے سامنے، وہ کیا ہے؟ کلام ہے، گفتگو کرنا ہے۔ کلام اللہ کا جو کلام ہے وہ تجلی کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف تیزی سے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کا رابطہ تجلی کی صورت میں ہوتا ہے۔ خدا اپنی مخلوقات کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ تجلی کی صورت میں رابطہ اور تعلق برقرار کرتا ہے۔ کسی بھی مخلوق میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ خدا سے بغیر کسی پردے کے یا بالکل خدا کے ساتھ جو ہے رابطہ برقرار کر سکے۔ خدا جس مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ برقرار کرتا ہے اپنی تجلی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کا قصہ آپ لوگوں کے سامنے واضح اور معلوم ہے کہ جہاں پر موسیٰ نے خدا سے کہا تھا، رؤیت کا جب تقاضا کیا تو اللہ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، لیکن پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی جب اللہ نے فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، نزدیک تھا کہ ان کی موت واقع ہو جاتی۔ تو لہٰذا خدا کا مخلوقات کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا تجلی کی صورت میں، اور یہ جو تجلی ہے اس کے اندر بھی نزول اور صعود دونوں ہے۔ یہ جو تجلی کی کا نزول ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں فتجلی
لہم سبحانہ و تعالی فی کتابہ من غیر ان رأوہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے لیے اپنی کتاب میں خدا متجلی ہوا ہے، خدا نے تجلی کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو قرآن مجید اللہ کی تجلی ہے۔ یہ تجلی وہ تجلی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں قرآن نازل۔ یہ وہ تجلی ہے جو اوپر سے نیچے اتری ہے، نازل ہوئی ہے۔ اس قرآن کو قرآن نازل کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک تجلی جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی جانب بھی جاتی ہے۔ اس کو امام خمینی کہتے ہیں، ان کے استاد نے بھی ان سے یہ کہا تھا۔ یہ تعبیر تقریباً ہمارے معاصر علماء میں امام خمینی نے سب سے پہلے استعمال کی کہ یہ قرآن صاعد، ایک قرآن جو کہ نازل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک قرآن ہے جو کہ صاعد ہے، اوپر جانے والا قرآن ہے۔ وہ کون سا قرآن ہے؟ وہ قرآن ہے جو قرآن مجسم، انسان کامل، ولی اللہ الاعظم، امام معصوم کا خدا کے ساتھ کلام اور گفتگو ہے، کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا قرآن صاعد ہے۔ یعنی یہ جو معصومین علیہم السلام سے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، ان میں اور وہ اس قرآن میں جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی قرآن ہے۔ اس کی بہت ساری علمی طور پر اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے، ابھی وجہ نہیں ہے۔ ایک فرق میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں، خدا جب اپنے بندوں کے ساتھ گفتگو اور کلام کرتا ہے تو خدا تمام بندوں کی ذہنیت، بندوں کی ظرفیت کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو قرآن کا انداز، قرآن کا اسلوب جامع ملے گا، تمام لوگوں کو ملے گا، تمام لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر خدا نے انسان کا خیال رکھا ہے، چونکہ یہ کلام ہے رب کا عبد کے ساتھ، لیکن جو قرآن صاعد ہے، دعا ہے، وہ کلام ہے عبد کا رب کے ساتھ۔ اس کلام کے اندر رب کی شانیت کو نظر میں رکھنا چاہیے، لہٰذا دعا کے اندر آپ کو وہ بلند معارف ملیں گے، وہ گوہر ملیں گے، وہ اسرار ملیں گے کائنات کے، جو آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کلام ہے خالق اور رب کے ساتھ۔ رب کے ساتھ جو کلام ہوا ہے وہ رب کی شانیت، رب کے مقام اور رب کے رتبے کو مد نظر رکھ کر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اسی کلام کی بہار ہے، خدا سے گفتگو کرنے کی بہار ہے۔ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب نے اپنے عبد کے ساتھ گفتگو کی ہے اور عبد اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے، کان علی بن الحسین علیہ السلام اذا کان شہر رمضان لم یتکلم الا بالدعاء۔ ماہ رمضان جب ہوتا تھا تو علی بن الحسین زین العابدین سوائے دعا کے کوئی اور کلام نہیں کرتے تھے، صرف رب کے ساتھ تعلق، صرف رب کے ساتھ کلام میں مشغول رہتے تھے۔ اسی لیے زبور آل محمد اور قرآن صاعد کا لقب ملا ہے صحیفہ سجادیہ کو۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر یہ تعلق اور یہ رابطہ دو طرفہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں روزے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ جو آیت میں پڑھتا ہوں اور اس آیت کو دیکھیں، دونوں کا لہجہ اور مزاج ایک جیسا ہے۔ روزہ تم لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر فرض کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی کی منزل تک پہنچ سکو۔ عبودیت کا مقصد تقوی تک لے کر جانا ہے، اور اس عبودیت کا جو سب سے بہترین نمونہ ہے وہ ماہ رمضان اور روزہ ہے، جو انسان کو تقوی تک لے کر جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔